بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ پھر جب تم مکمل کر لو اپنے حج کے اعمال، فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکراً بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں، یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دیجئے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یقول جو یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنۃ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر دیجئے، وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھی اچھا عطا کر دیجئے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اولئک لہم یہی لوگ انہی لوگوں کے لیے ہیں، نصیب پورا حصہ، مما کسبوا ان کے اعمال کا پورا حصہ ان لوگوں کو ملے گا۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حج کے موقع پر جب ارکان حج سے حاجی فارغ ہوتے تھے زمانے جاہلیت میں، تو مینا میں جمع ہوتے تھے اور وہاں محفل مشاعرہ ہوا کرتا تھا، شعر و شاعری کا، قصہ گوئی کا، اور اس میں وہ فخر و مباحات کی باتیں ہوتی تھی کہ میرے آباء و اجداد نے یہ کیا ہے، میرے نے، چونکہ وہ ماحول اور معاشرہ وہ شعر و شاعری کا تھا، اور تو شعر و شاعری میں بھی بیان کرتے تھے، نثر میں بھی بیان کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی فکر کرنی چاہیے، اور کہ انسان اتنی محنت مشقت پیسہ لگا کر گھر سے دور اور مفارقت بچوں سے اختیار کر کے کاروبار چھوڑ کے اتنی مشقت اٹھا کے، اس زمانے کے اعتبار سے تو بہت بڑی مشقت تھی، آج کل بھی مشقت ہی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے بندہ جاتا ہے، اور پھر ان اوقات کو ایسی قصہ گوئیوں میں یا کہانیوں میں یا ویسے فضول گپ شپ میں ضائع کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اوقات ایسے ہیں کہ انسان کو ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اس کا قیمتی بنانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تنبیہ کر دی ان کفار پر، اور اس رسم کو ختم کر دیا جو مینا میں وہ لگاتے تھے، محفل مشاعرہ لگاتے تھے فخر و مباحات کے لیے، اس رسم کو اللہ نے ختم کر دیا، اور اس کی جگہ یہ حکم دے دیا کہ ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ کا قرب حاصل کر لو، دعائیں مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ البتہ ان زمانے جاہلیت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کو یاد کرتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے، لیکن وہ اللہ کو صرف دنیاوی غرض کے لیے یاد کرتے تھے، یعنی اللہ سے صرف دنیا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا ہی ہمیں دے دے۔ پھر دنیا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حسنہ نہیں لگایا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا ہمیں صحیح طریقے سے حاصل ہو، بلکہ حرام حلال جیسے بھی طریقے سے ہو ہمیں دنیا ملے، بس اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے۔
تو کچھ لوگ یعنی اکثریت ایسی تھی جو بالکل اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو مانگتے تھے لیکن دنیا کی مانگتے تھے۔ تو جو بالکل توجہ نہیں کرتے تھے ان کو بھی تنبیہ کی اور فرمایا کہ جب تم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم حج کے اعمال پورے کر لو اور مینا میں جاؤ، فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اس سے او اشد ذکر بلکہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور پھر دوسرے گروہ کا جو مانگتے تھے لیکن صرف دنیا مانگتے تھے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دیجیے، تو دنیا ہی مانگتے ہیں اور آخرت وہ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی ہوگا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں یعنی جو مسلمان ہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر دیجئے اور آخرت میں بھی اچھا عطا کر دیجئے، یعنی صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو کہ جو بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ دنیا کو بالکل وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے یا دنیا کی کوئی چیز مانگنے کو گناہ تصور کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی عبادات اس کے لیے دنیاوی اشیاء اور ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو دنیا بھی مانگنی چاہیے لیکن دنیا اچھے طریقے سے مانگنی چاہیے، حلال طریقے سے مانگنی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جائز طریقے بتائے ہیں ان جائز طریقوں سے دنیا مل جائے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے۔ تو دنیا و آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا کا حصول وہ بھی دراصل آخرت کا ہی حصول ہے کہ انسان تجارت میں کما رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کما رہا ہے، اور اس میں وہ ساتھ میں یہ نیت کر رہا ہے کہ میں کمائی میں کوئی حرام کا ایک ذرہ بھی شامل نہ کر لوں کیونکہ اللہ نے حرام کیا، اور حلال میں کماؤں کیونکہ اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا اور حلال کھانے کا حکم دیا، تو حلال کمائی بھی ہوگی اور ساتھ میں ثواب بھی اسے ملے گا، تو آخرت بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ در حقیقت اچھے طریقے سے دنیا حاصل کرنا یہ آخرت کو ہی حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا، تو حسنہ دنیا میں اچھائی، یہ ہر قسم کی نعمتیں یہ حسنہ میں شامل ہیں۔ بعض مفسرین نے نیک صالح بیوی کے ساتھ سے بھی اس کی تفسیر کی ہے، تو یہ سب مراد ہو سکتی ہے۔ حسنہ مطلقاً اللہ نے ذکر کیا ہے اچھائی، تو دنیا کے اعتبار سے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری جو جائز نعمتیں ہیں، حلال نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں سارے حسنہ میں ہیں۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر دیجئے، وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھی اچھا عطا کر دیجئے۔ تو جو مومن ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کی دعا مانگتے ہیں، کفار کی طرف صرف دنیا کی بہتری کے پیچھے نہیں لگے ہوئے بلکہ وہ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دنیا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن آگے پھر آخرت بھی مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک فرمایا پہلے کہ وارزق اہلہ من الثمرات، کہ انہیں ہر قسم کی روزی اور رزق عطا کر، تو دنیا بھی مانگی اور ساتھ میں دین بھی مانگا۔ تو دنیا اپنے اولاد کو اور خود بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ اپنے اولاد کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سودا نہیں کرنا کہ دنیا کے حصول کے لیے آخرت کا سودا کر لو، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاں، دنیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول کے مطابق جتنی چاہو کماؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور عبادات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خوب دنیا کماؤ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوب خرچ بھی کرو، تو یہ ہوگا کہ دنیا بھی تمہاری بہتر ہوگی اور آخرت بھی تمہاری بہتر ہوگی۔ تو اصل نقصان تب شروع ہوتا ہے جب آخرت کو خاطر میں نہ لیا جائے اور صرف دنیا کو ہی ملحوظ رکھا جائے اور دنیا کے نقصان کو ہی حتمی نقصان تصور کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا جائے۔ اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں
جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ یہی دعا زیادہ تر حاجیوں کو بھی کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دعا یہی تھی، اور کئی روایات ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر ہے، تو اس دعا کا خاص طور پر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ انہی لوگوں کے لیے پورا حصہ ہوگا ان کے اعمال کا، یعنی ثواب کا پورا حصہ ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ کو حساب کتاب لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ اتنے سارے مخلوق کا وہ حساب کیسے لے۔ اتنے سارے مخلوق کا حساب اللہ منٹوں میں لیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ مراد 11، 12 اور 13 ذی الحج ہے کہ 11، 12، 13 ذی الحج میں مینا میں رکنا ہوتا ہے حاجیوں نے، اور انہوں نے ذکر و اذکار کرنے ہوتے ہیں، اور جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ تو یہ مراد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ آگے پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دور میں یہ تھا کہ کفار میں بعض کہتے تھے کہ 13 ذی الحجہ تک مینا میں رکنا ضروری ہے، اور 13 ذی الحجہ سے پہلے مینا چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اور بعض کہتے تھے کہ 12 تک رکنا ضروری ہے، اور 12 کے بعد رکنا یہ گناہ ہے، دونوں گروہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے تو مینا میں 12 ذی الحجہ تک رکو اور 12 کو واپس آؤ، اور چاہے تو 13 تک رک جاؤ، لیکن زیادہ مستحب یہی ہے کہ 13 ذی الحجہ تک وہی رکا جائے۔ اور پھر اللہ کو یاد کرو سے وہی تکبیرات تشریق بھی مراد ہے، تو تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تکبیرات تشریق بھی پڑھو، اور مینا میں رمی جمرات بھی کر لو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو شخص 2 دنوں میں واپس آیا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی مینا سے واپس ہوا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو لیٹ ہو گیا، رہ گیا وہیں پر، اور 13 تک رہا اور 13 کو واپس آیا، تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن زیادہ مستحب 13 تک رکنا ہے۔ لمن اتقا، اور یہ احکامات ان کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی فرمان برداری ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ورنہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو اپنی مرضی سے احکامات اپنے لیے مقرر کرتا رہے گا۔ اصل چیز ہے اللہ کے احکامات کو ملحوظ رکھنا اور اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہی تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، مطالبہ بھی اسی کا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنی مرضی کرو گے، اللہ کی مخالفت کرو گے، تو اللہ سے بچ نہیں پاؤ گے، اللہ ہی کے سامنے تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ یقیناً تمہیں اللہ ہی کے پاس جمع کیا جائے گا، اور اللہ ہی کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے ہر چیز کا جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔